بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کی گرین بیلٹ ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے پودے لگا رکھے ہیں۔ ابھی آج کل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نیچے اتروں اور پودوں پہ دھیان دوں، تو جو مالی کر کے جاتا ہے بس کر کے جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، موتیے کی ایک شاخ جو ہے وہ کافی لمبی ہو رہی ہے اور میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کو باندھ دیں، لیکن کسی کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ یہاں پہ کوئی کیل وغیرہ لگا کے اس کو شاخ کو اوپر باندھ دیں تاکہ یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ بڑھے۔ اور یہ نیازبو کا پودا لگا ہوا ہے، تلسی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی موتیا ہے۔ اچھا، اگر موتیے کا پودا بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو جب اس کی کلی سوکھ جاتی ہے نا، پھول جو سوکھ جاتے ہیں، تو آپ اس کو پنچ کر کے اوپر سے توڑ دیں اس کی شاخ کو، تو پھر ملٹیپل شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ میں نے مالی کے سر پہ پھینکا ہوا تھا سارا یہ جو پلانٹ ہیں، تو پودوں کا یہی حال تھا۔ پھر میں جب بھی نیچے اترتی ہوں تو جو بھی پھول خشک ہو جاتے ہیں تو میں ان کو اوپر سے توڑ دیتی ہوں اس شاخ کو، تو اس سے پھر یہ ہے کہ ملٹیپل شاخیں نکلتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میٹھے کا پودا ہے اور یہ میں نے تقریباً 4-5 سال پہلے لگایا تھا، لیکن مالی نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو پیوند لگنی تھی، تو یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا۔ اب یہ کھٹی جو ہوتی ہے نا، کھٹی، اس میں کنورٹ ہو چکا ہے، تو یہ نا اب اس پہ پھل نہیں لگے گا۔ تو میں بڑی مایوس ہوئی تھی، لیکن 4-5 سال بعد اس پہ اس طرح سے پھل آنا شروع ہوا ہے اور 3-4 اس پہ میٹھے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے آج ایک توڑا ہے، میں نے کہا اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ ابھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہوا، چھوٹے سائز کا ہی ہے، لیکن اس میں بہت رس ہے، اتنا جوسی یہ لگ رہا تھا نا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو ٹیسٹ کروں، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہوتے ہیں نا، ان کا پھل کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کس قدر رس ہے، لیکن میٹھا نہیں تھا، تھوڑا سا اس میں پھیکا پھیکا مجھے لگا ہے، اتنے میٹھے نہیں ہیں یہ۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا عرصہ اور یہ شاخوں پہ لگے رہیں تو یہ میٹھا ہو جائے، لیکن ابھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھیکا ہی تھا۔ اچھا جی، آج سب سے پوچھتی رہی ہوں کہ کیا بنائیں کیا بنائیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، تو میں نے پھر دال چاول بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا چلے آج تھوڑا موسم بھی بارش والا ہے، تو موسم میں دال چاول کھانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور ویسے بھی دال چاول میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ ہوگا کہ اس کو دال چاول پسند نہیں ہوں گے۔ دال چاول ہر ایک شوق سے کھا لیتا ہے، اگر اس کے ساتھ سلاد اور چٹنی اور اچار وغیرہ ہو تو بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اچھا، مجھے پرسنلی جو ہے وہ چنے کی دال پسند نہیں ہے دال چاول میں، لیکن اگر وہ چنے کی دال گوشت میں بنی ہو تو پھر بھی مزے کی لگتی ہے۔ خالی دال مجھے وہ پسند نہیں، تو اس لیے مونگی مسور کی دال جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور گھر میں بھی سب بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی۔ اچھا جی، میں نے تھوڑے سے آئل میں لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے ڈال کے اس کو فرائی کر لینا ہے، اور لہسن ادرک میرے پاس پیسٹ نہیں تھا تو میں نے چاپ کر لیا ہے بہت باریک اپنے چھوٹے سے چوپر میں۔ اچھا، اس کو میں اچھی طرح سے جو ہے وہ گولڈن کروں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کچا کچا نہ رہے۔ اب یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو رہا ہے، تو اس میں نے ساتھ ہی پانی ایڈ کر دینا ہے، اور پانی ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ مزید پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی شوں شڑک جو ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے مسالے ڈالنے ہیں۔ مسالوں میں آپ نے سمپل وہی جو ہم روزمرہ کے ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نمک میں نے ڈالا ہے، آپ نے اپنے ہانڈی کے اکارڈنگ ڈال لینا ہے۔ مرچ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی کم ڈالیے گا، کیونکہ اس میں پھر ہری مرچیں بھی جاتی ہیں، گرم مسالہ بھی جاتا ہے، تو پھر اس سے تھوڑا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے مرچوں کا، تو اس لیے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں مسالے ایڈ کر لینے ہیں۔ اب اس میں نے سوکھا دھنیا ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہلدی بھی ڈالنی ہے، تو اس طرح سے یہ مسالے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اور گرم مسالہ جو ہے وہ ہم بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے۔ تو جیسا کہ آپ میرے ولاگ دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بس اسی طرح آپ ہمارے ولاگز دیکھتے رہیں اور کامنٹ بھی کر دیا کریں، ایک پیارا سا کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ تھوڑا سا میری جو ویڈیوز ہیں، جو ولاگز ہیں، وہ تھوڑا امپروو کریں، اور سجیشن بھی دیا کریں کہ کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے بنانا چاہیے، کیونکہ بنانے والے سے زیادہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ جج کر سکتے ہیں کہ کانٹینٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں۔
بھئی غلطیاں کر بھی دیں تو کوئی بات نہیں، ہم کون سا بہت وہ کوئی پروفیشنل بلاگرز ہیں یا پھر ہم نے کوئی کورس کیے ہوئے ہیں۔ تو اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ میں آج بارش کا صرف رکنے کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ میری مشین خراب ہو چکی ہے اور کلائنٹ کے فون پہ فون آ رہے ہیں۔ پرسوں رات سے مشین میری خراب ہے، کل بھی نہیں میں نکل سکی کیونکہ بارش کا موسم تھا اور مجھے جو مشین ہے وہ بائک پہ لے کے جانی تھی۔ تو میں نے آج اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ جیسے ہی بارش رکتی ہے تو آپ لے کے مشین نکل جائیں، کیونکہ بہت ضروری ہے اس کا صحیح ہونا۔ اور میں نے آپ کو جو لاسٹ ویڈیو میں دکھائے تھے لائم لائٹ کے ڈریسز، مجھے وہ تیار کرنے ہیں ہر صورت ان 2-3 دنوں میں، اور پھر میں نے آپ کو دکھانے بھی ہیں کہ کس طرح کے وہ ڈریسز بنے ہیں۔ دوپٹے جو ہیں وہ ڈائی ہو کے آ چکے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ آپ میں سے کسی نے کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ آپ کو وہ ڈریسز دیکھنے ہیں، دوپٹے دیکھنے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کامنٹ ضرور کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، تاکہ میری بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو کہ مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ دال کو بوائل آ گیا تھا اور اس کو میں نے ڈھکن لگا کے اور رکھ دیا ہے پکنے کے لیے۔ اب وہ تھوڑی دیر پکے گی۔ اب میں آپ کو منٹس میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں گھڑی دیکھ دیکھ کے آپ کو بتاؤں کہ بھئی اتنے منٹ لگیں گے، اتنے منٹ لگیں گے۔ بھئی جب آپ کی دال گلنے پہ آ جائے، آپ دیکھیں کہ وہ تھک ہو رہی ہے اور اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بس اس کی آنچ ہلکی کر دیں، ورنہ آپ اس کو پکنے دیں۔ میں نے ابھی اس میں پانی تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ جب یہ دال تھوڑی گلنے پہ آئے گی تو پھر اس میں روم ٹیمپریچر کا پانی جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ ایک دم دال جو ہے وہ گھل مل جائے گی۔ اب یہاں پہ میں نے تڑکے والے چاول بھی جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، اور بہت ہی مزے کے چاول ہیں یہ، خوشبو بھی بڑی مزے کی آ رہی ہے۔ مجھے دال چاول جو ہیں وہ بڑے سمپل سے پسند ہے، میں بہت زیادہ ایکسٹرا مسالے جو ہیں وہ نہیں ڈالتی، یا اس کو دال کو تڑکا لگاتے وقت اس میں بڑی بڑی وہ جو گول مرچیں اور بہت سارا لوازمات جو ہے نا وہ میں نہیں ڈالتی، صرف میں نے اس کو لہسن کا تڑکا لگانا ہے اور ہماری دال جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا نہ ڈالوں تو پھر مجھے دال کا مزہ نہیں آتا۔ جیسا کہ ابھی میرے پاس ہرا دھنیا نہیں تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ باہر نکلیں گے تو مجھے ہرا دھنیا ضرور لا دیجیے گا، میں نے دال میں ڈالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب میرے چاول جو ہیں وہ آلموسٹ ریڈی ہونے والے ہیں اور یہ دم پہ آ گئے، تو چلیں اس کو ہم دم لگاتے ہیں۔ اور جتنی دیر اس کو دم لگتا ہے مجھے سوکھا دھنیا چاہیے جو کہ میں نے گرائنڈ کرنا ہے۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو گرم مسالہ اور سوکھا دھنیا ہے وہ میں گھر پہ ہی گرائنڈ کروں، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی خوشبو آپ کو گھر کے دھنیے کو گرائنڈ کر کے آتی ہے نا، وہ بازار کے دھنیے میں سے پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ اور کالی مرچ ہو گئی، گرم مسالہ ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میں گھر میں ہی مسالے گرائنڈ کرتی ہوں، اور بہت خوشبودار بھی بنتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی مرضی سے مسالے جو ہیں گرم مسالے میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو گائز میں بہت پریشان ہو رہی ہوں اس بارش کو دیکھ دیکھ کے، کیونکہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور مجھے مشین بھیجنی ہے لازمی ٹھیک کروانے کے لیے، کیونکہ میرا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، ہماری جو بائک ہے وہ بائک کھڑی کتنے مزے سے نہا رہی ہے، تو میں دعا کر رہی ہوں کہ فٹافٹ سے بس یہ بارش بند ہو جائے۔ اچھا، ایک مزے کی بات ہوئی کہ میں آپ کو ابھی دکھا کے کہ بارش ہو رہی ہے، میں اندر گئی ہوں چمچ چلانے کے لیے دال میں، اور مجھے ایک دم سے میرے ہسبینڈ نے آواز دی ہے کہ یہ دیکھو ذرا باہر آ کے بارش کہاں گئی۔ اور واقعی آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا تو کھڑکی میں سے جو دھوپ ہے وہ اندر کی طرف آ رہی تھی، اور کافی اچھی خاصی دھوپ تھی، اور بارش بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو میں حیران پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ تم بس اندر گئی ہو تو بارش جو ہے وہ رک گئی ہے اور ساتھ میں دھوپ نکل آئی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں دھوپ میں ساون۔ جیسی یہ بارش کے بعد ایک دم سے دھوپ نکلی ہے۔ دال ہماری تقریباً ڈن ہو گئی، اور اس میں نے گرم مسالہ اور ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں۔ چاولوں کا دم بھی میں نے کھول دیا اور اچھی طرح سے ہلا دیا، بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ چاول ہمیشہ گلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور نہ زیادہ سخت ہو نہ بہت زیادہ کچومر نکلا ہو، تو اس طرح سے کھڑے کھڑے چاول ہونے چاہیے لیکن گلے بھی ہونے چاہیے۔ اب اس کو میں نے
تڑکا لگانا ہے، اور تڑکے کے لیے جسٹ میں نے لہسن کا یوز کیا ہے۔ یہ جب اچھی طرح سے لال ہو جائے تو آپ نے اس کا جو آئل ہے وہ دال میں ڈالنا ہے، اور دال ہماری ڈن ہے۔ تو چلیں ذرا ٹیسٹ کر کے بتاتی ہیں آپ کو کتنی مزے کی دال بنی ہے۔ اس کی شکل ہی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا نمک ڈال دوں۔ بچوں کو تو میں نے بغیر دھنیا ڈالے ہی کھلا دیے تھے چاول، کیونکہ میرے پاس دھنیا نہیں تھا ابھی، اور ادھر میں نے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی لے کے اس میں برف ڈالی ہے، اور ساتھ ہی پیاز اس میں نمک ڈال کے ڈال دیے۔ پیاز کو پانی سے نکال کے میں نے اس کے اوپر ہلکا سا نمک ڈالا ہے اور لیموں نچوڑا ہے۔ دال میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے، دیکھیں کتنی پیاری دال لگ رہی ہے ہماری، ساتھ میں اچار ہے، اور یقین کریں مزہ آ گیا۔ دال کی شکل دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تو آپ صحیح سے بتائیے گا کہ آپ نے آج کیا پکایا ہے، کس کس کو دال چاول پسند ہیں اور کس کس کے منہ میں پانی آ رہا ہے دال چاول دیکھ کے۔ ساتھ میں نے اچار ڈالا ہے، پیاز، اور یقین کریں کہ مزہ آ گیا دال چاول کھانے کا۔ اتنے مزے کے دال چاول بنے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ بارش رک چکی ہے، اور میرے ہسبینڈ نے جانا ہے مشین صحیح کروانے کے لیے، اور کافی دور جانا ہے یہاں سے، تقریباً ہاف این آور کی ڈرائیو ہے، تو جانا بھی بائک پہ ہے۔ تو شکر ہے کہ بارش رک گئی، تو کھانا کھا رہے ہیں میرے ہسبینڈ بھی، تو کھانا کھا کے تو میں نے مشین جو ہے ان کے ہاتھ بھیجنی ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ کلائنٹ کے ڈریسز جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں، اور ان کا بار بار فون آ رہا ہے، تو کل سے میں نے کام نہیں کیا۔ کل بھی موسم ٹھیک نہیں تھا تو میں کام نہیں کر سکی، پرسوں رات کی یہ مشین جو ہے وہ خراب ہے۔ تو چلیں میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ میری مشین جو ہے کس قسم کی خراب ہوئی ہے۔ میری 25 سالہ کریئر میں کبھی بھی اس طرح سے مشین جو ہے وہ نہیں خراب ہوئی۔ اس میں جو دھاگا ڈالنے والی نت ہوتی ہے نا، اس کو نت ہی بولتے ہیں میرے خیال میں، تو یہ لوز ہو کے اس کا پیچ جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ پہلے میں یہی سمجھی کہ شاید شٹل کی خرابی ہے، میں نے شٹل کھولا سارا، شٹل کھول کے تو میں نے صاف کیا، پھر دوبارہ سے اس کو ایڈجسٹ کیا، پھر میں نے مشین چلائی تو پھر وہ بالکل نیچے ہی گر گئی، اس کا جو پیچ ہے وہ نکل ہی گیا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا پیچ جو ہے وہ فری ہو چکا ہے، تو یہ صحیح کروانی ہے، ساتھ میں اس کے شٹل وغیرہ کی بھی ساری ٹیوننگ شیوننگ ہو جائے گی، جس طرح گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے اسی طرح مشین کی بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ بھی چیک ہو جائے گی کہ کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، کوئی آپ نے کویسچن کرنا ہو تو آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں، ڈریسز تیار کرنے ہوں تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔